السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد مظہر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر عباس۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک شرابی زانی جس نے ساری زندگی گناہ کیے، جس نے ساری عمر گناہ کیے، خطائیں کیں، اس نے کوئی ایسا اعمال نہیں کیا کہ جس اعمال کی وجہ سے اس کی بخشش ہو سکے۔ آج ہم اس نوجوان کے بارے میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، لیکن جب وہ مرا، قبر میں گیا تو اللہ نے اس کی قبر کو نور علی نور فرما دیا۔ وہ کیسے؟ ایک نوجوان کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کو دفنانے کی باری آئی نا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں گلابوں کے پھول اگ گئے ہیں اور اس کی قبر سے عطر کی خوشبوئیں جاری ہونے لگی ہیں۔ اتنی خوشبوئیں جاری ہوئی کہ اس خوشبو کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ مطیب و طاہر ہو گیا، خوشبو سے معطر ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے سوچا یہ بندہ جو تھا یہ تو شرابی تھا، یہ تو زانی تھا، اس کی توبہ اللہ نے کیسے قبول کی؟ اس کے ساتھ اللہ نے یہ کیسا معاملہ کیا ہے کہ ایک شرابی زانی جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، جب وہ مرا ہے اس کی قبر کو اللہ نے نور علی نور فرما دیا ہے۔ جب اس نوجوان کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد جب اس کی بیوی کے پاس پہنچے نا پوچھنے کے لیے، تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ اے بیوی یہ بتا کہ تیرا شوہر ساری زندگی اس نے زنا کیے ہیں، شرابیں پی ہیں، گناہ کیے ہیں، جب وہ مر کے قبر میں گیا ہے تو اللہ نے اس کی قبر کو نور علی نور فرمایا ہے۔ اے مائی بتا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے اس بات کا کہ جو ساری زندگی گناہ کرے، مرتے وقت قبر میں جائے تو اللہ اس کو قبر میں عذاب دیتا ہے، لیکن تیرے شوہر کو اللہ نے قبر میں خوشبوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا ہے، قبر کو اللہ نے طیب و طاہر و معطر خوشبو کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی مجھے اور تو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات میں ضرور جانتی ہوں، جب میرا شوہر رات کو سوتا تھا، صبح اٹھتا تھا نا، جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو اپنے 6 سال کے بیٹے کو بھی اٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ آؤ وضو کرو، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کیا پتہ ہو کہ آج ہماری آخری نماز ہو۔ اور جب نماز پڑھ کر دونوں بیٹا اور باپ گھر آتے، تب وہ میرا جو شوہر تھا وہ قرآن پاک کھول کے قرآن پاک کی زیارت کرتا اور قرآن پاک کو چومتا اور یہی کہتا کہ میرے گناہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ رب ذوالجلال میری بخشش فرمائے، لیکن اگر رب ذوالجلال بخشش فرمانے پہ آئے تو میرا جو یہ ایک اعمال ہے وہی بہت ہے بخشش کرنے کے لیے۔ یہی ادا رب ذوالجلال کو اس نوجوان کی پسند آئی۔ دیکھو دوستو، جو لوگ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے نا، تو رب ذوالجلال ان کے اوپر بڑا ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت رب ذوالجلال کو راضی رکھیں، ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ میرا پیغام بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس پیغام کو ثواب کی نیت سمجھ کر لوگوں تک ضرور شیئر کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔